حضرات معزز سامعین حضرات و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین والطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وقل ربی زدنی علما۔ بے شک صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بے شک سبحان اللہ۔ پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کی خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ حضرات نے بہت ہی بہترین انداز میں نعت و تقریر سماعت فرمائی۔ جو کچھ پڑھا لکھا گیا اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ ہم اور آپ آج اس نورانی محفل میں حاضر ہیں۔ آج کی اس محفل کا انعقاد دستار بندی کے سلسلے میں ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ آج جو نعمت ان کو ملی ہے وہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو یہاں پر میرا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی اس پر عمل کر لیا تو میرا آنا اور آپ لوگوں کا حاضر ہونا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آپ حضرات علماء کرام کے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں، یہ بہت ہی شرف کی بات ہے۔ حضرت امام صاحب قبلہ نے جیسا کہ بیان کیا تھا کہ علماء کے چہرے کی زیارت کرنا گویا کہ نبی کے چہرے کی زیارت کرنا ہے۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار العلماء فقد زارنی ومن صافح العلماء فقد صافحنی ومن جالس العلماء فقد جالسنی ومن جالسنی فقد جالس ربی ومن جالس ربی فقد اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جس نے علماء کی زیارت کیا گویا کہ اس نے میری زیارت کیا۔ نبی فرما رہے ہیں جس نے علماء سے مصافحہ کیا گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو علماء کی مجلس میں بیٹھا گویا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا، جو میری مجلس میں بیٹھا وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا، اور جو اللہ کی مجلس میں بیٹھا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے جنت میں بیٹھا۔ آپ حضرات علماء کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ علماء بہت زیادہ شان والے ہیں، بہت زیادہ قدر والے ہیں۔ ان کی شان بیان کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ آئیے میں طلباء کی شان بیان کرتا ہوں۔ ان طلباء کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم
فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ۔ جو کوئی علم دین حاصل کرنے کی نیت سے نکلا تو جب تک کہ وہ واپس گھر نہ آ جائے تب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہے۔ دوسری جگہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فملائکۃ الرحمت لتضع اجنحتها بالرحمت، یعنی جو کوئی علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے رحمت کے پر بچھا دیا کرتے۔ کیا ہے کوئی جو اپنے گھر سے بازار کے لیے نکلے تو اس کے لیے قالین بچھا دی جائے؟ کیا ہے کوئی جو اپنے گھر سے کہیں رشتہ داری کے لیے نکلے تو اس کے قدموں کے نیچے قالین بچھا دی جائے، اس کے قدموں کے نیچے فرش بچھا دیا جائے؟ کیا ہے کوئی جو دعوت کے لیے نکلے تو اس کے لیے واپس آنے تک کوئی ذمہ داری لے لے کہ ہاں یہ خیر و سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے گا؟ کیا ہے کوئی جو اپنے گھر سے کسی کام کے لیے نکلے اور کوئی اس کی ضمانت لے لے کہ ہاں یہ صحیح سلامت واپس آ جائے گا؟ کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارا رب جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے اس کی ضمانت لیتا ہے کہ جب سے نکلتا ہے تب سے لے کر کے واپس آنے تک رحمت کی راہ میں رہتا ہے۔ یہ وہ طلبہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلبہ میں سے اگر کوئی شخص قبرستان سے گزر جائے تو اس قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو دور کر دیا جاتا ہے۔ جہاں پر ایک طالب علم کے قدموں کے نشان پڑ جائے وہاں سے 40 دنوں کے لیے عذاب اٹھا لیا جائے تو علماء کی شان کیا ہوگی؟ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں علماء کی شان کیا ہے۔ علماء کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تدارس العلم باللیل خیر من احیائها، یعنی کسی عالم کا رات میں 1 گھنٹہ ٹیک لگا کر کے مطالعہ کرنا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص پوری رات نفل نماز پڑھتا رہے اور ایک عالم دین 1 گھنٹے تک کتاب کا مطالعہ کرے، وہ بھی بیٹھ کر نہیں، کھڑے ہو کر نہیں، ٹیک لگا کر آرام کے ساتھ، تو اس ٹیک لگا کر آرام کے ساتھ 1 گھنٹہ پڑھنا پوری رات نماز پڑھنے سے بھی بہتر ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلم حیات الاسلام و عماد الدین، یہ علم اسلام کی زندگی اور دین کا کھمبا ہے۔ جس گھر سے کھمبے کو ہٹا دیا جائے بھلا اس گھر کی چھت رہ سکتی ہے؟ بالکل برقرار نہیں رہ سکتی ہے۔ جس گھر سے دیواریں ہٹا دی جائے، کھمبے ہٹا دیا جائے، وہ چھت خود بخود گر جائے گی۔ اسی طریقے سے علم دین ہے، جس گھر سے علم دین کو ہٹا دیا جائے، جس گھر میں علم دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خود بخود برباد ہو جایا کرتی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف امجدی صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے آپ حضرات اپنے بچوں کو عالم بنائیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من 3، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال، سارے کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ اس نے نماز پڑھی مرا، نماز کا ثواب ملنا بند، تلاوت کیا جیسے ہی انتقال ہوا تلاوت کا ثواب ملنا بند، جیسے ہی اس نے اپنے ذاتی عمل کو بند کیا اس کا ثواب ملنا بند۔ لیکن نبی ارشاد کیا فرماتے ہیں الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان مر جائے تب بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ کیا کہ وہ برابر اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ میں کیا ہے؟ کوئی مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، کتابیں لے کر کے وقف کر دیا، تو جب تک کہ وہ کتابیں پڑھی جائیں گی، جب تک کہ وہ مسجد مدرسہ رہے گا تب تک کہ اس کا ثواب برابر ملتا رہے گا۔ دوسری چیز ہے علم ينتفع به، یعنی اگر کسی کو پڑھا لکھا دیا تو جب تک کہ وہ
پڑھا لکھا آدمی پڑھتا رہے گا، اس پڑھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اب اس پڑھنے والے نے دوسرے کو پڑھا دیا تو وہ پڑھتا رہے گا، اس کا بھی ثواب ملے گا، اس پڑھنے والے کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس کے ذریعے جتنے لوگ عالم بنے، جتنے لوگ پڑھ جائیں گے، ان سب کا ثواب اس پڑھانے والے کو ملتا رہے گا۔ تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، یعنی نیک صالح اولاد ہو جو اس کے لیے دعائیں خیر کرے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ اگر کسی نے کسی کو عالم بنا دیا، وہ لڑکا اس کے لیے دعائیں خیر نہ بھی کرے، اس کے باوجود بھی اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ علم دین حاصل کرنا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امی وحی لے کر کے آتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ جس شخص سے گفتگو فرما رہے ہیں 1 گھنٹے کے بعد اس کی موت ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا کہ آپ کی 1 گھنٹے صرف حیات باقی رہ گئی ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ انتقال کر جائیں گے، 1 گھنٹے کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ وہ صحابی رسول بے چین و بے قرار ہو جاتے ہیں۔ آج کے اگر انسان ہوتا، اگر پتہ چل جاتا کہ 1 گھنٹے کے بعد میں مرنے والا ہوں، تو سوچتا کہ آؤ میں اپنے بیٹے کے نام جائیداد لکھ دوں، اپنے بیٹے کو پرانا بقایا ہے وہ بتا دوں، پرانا قرضہ کس کے پاس لینا ہے وہ بتا دوں، پرانی ہماری کس کے پاس رقم باقی ہے وہ بتا دوں، ہمارا کس سے لین دین باقی ہے چلیے وہ بتا دوں۔ جتنا جہاں کا جو کچھ رکھا دھرا ہوگا سوچے گا جلدی سے جلدی اس کو بتا دوں، 1 گھنٹے کے بعد میں تو مر ہی جاؤں گا، میرے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو میری بچی ہوئی پونجی اس کو نہ مل پائے، میری وراثت اس کو نہ مل پائے۔ آج کا انسان یہی کرے گا، لیکن وہ صحابی رسول پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے لیے سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، سب سے افضل کون سا عمل ہے جو میں کروں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے فرماتے ہیں، اشتغل بالتعلم، یعنی تم علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اگر اس وقت علم دین حاصل کرنے سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم جاؤ اس چیز میں مشغول ہو جاؤ۔ اگر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہوتا تو نبی فرماتے جاؤ نفل نماز پڑھنے لگو۔ اگر حج کرنا بہتر ہوتا نبی فرماتے جاؤ طواف کرنے لگو۔ اگر جہاد کرنا بہتر ہوتا نبی فرماتے جاؤ جہاد کی تیاری کرنے لگو۔ اگر کوئی دوسرا عمل علم دین حاصل کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعلیم فرماتے، لیکن نبی فرما رہے ہیں اشتغل بالتعلم، تم جاؤ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام عبادات میں، تمام چیزوں میں سب سے افضل و اعلیٰ علم دین حاصل۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ علم دین حاصل کرنا یہ بہت ہی سعادت کی چیز ہے۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص بچپنے میں علم دین حاصل نہ کر سکے تو کیا وہ بڑا ہو کر کے علم دین حاصل کر سکتا ہے؟ اگر بچپنے میں کوئی علم دین حاصل کرے گا تو اس کے لیے فضیلتیں الگ ہیں، لیکن اگر کوئی بڑی عمر کا ہو کر کے علم دین حاصل کرے اس کے بارے میں کیا کوئی الگ سے فضیلت آئی ہے؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، من لم یطلب العلم صغیرا فطلبہ کبیرا فمات شہیدا، یعنی جو کوئی بچپنے میں علم حاصل نہ کر سکا پھر بڑی عمر کا ہو کر کے علم دین حاصل کیا تو وہ جب بھی مرے گا شہید ہوگا، جب بھی اس کی موت آئے گی وہ شہید ہوگا، اس کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ علم دین حاصل کرنا بہت ہی سعادت کی چیز ہے۔ آپ اپنے بچوں کو عالم دین ضرور بنائیے، آپ اپنے دین کو حافظ قرآن بنائیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے علم دین حاصل کر لیا تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں تو ایک فیشن چل چکا ہے، اگر کوئی علم دین حاصل کر لیا کوئی مولوی بن گیا ہے، اگر کوئی دوسرا کام کرنے لگا تو فلانا تو مولوی ہو گیا تھا اور دیکھو فلانا کام کر رہا ہے، ہاں فلانا تو اتنے دنوں تک پڑھا لکھا سب کرے دن پانی پھیر دیا، وہ تو پڑھا لکھا تھا اور سب بیکار ہو گیا۔ ارے اس کے بارے میں بھی آیا ہے قرآن میں، پڑھو تب پتہ چلے گا۔ اس کے بارے میں بھی آیا ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بتاؤ وہ شخص جو علم دین حاصل کرے اس کے بعد میں وہ علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنے ضروریات میں مشغول ہو جائے، اپنے کام کرنے لگے، وہ لوگوں کو تعلیم نہ دے، لوگوں کو پڑھائے لکھائے نہیں، تو کیا ایسے شخص
شخص کے بارے میں بھی کوئی حکم آیا ہے تو اعلیٰ حضرت کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ذرا قرآن اٹھا کر کے دیکھو، ہمارے نبی پر جو قرآن نازل ہوا ہے ذرا اس کا مطالعہ تو کرو، اعتراض کرنے سے پہلے اس قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو، اس قرآن میں آیا ہوا ہے ہمارے نبی کا فرمان بعد میں سننا، ہمارے نبی کا قول بعد میں سننا، پہلے آؤ اللہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ شخص جو علم دین حاصل کرے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا محبوب فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان سب کے بارے میں جو قرآن میں آیا ہوا ہے، آئیے اسی قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ شخص جو علم دین حاصل کرے لیکن اس کو دوسروں تک نہ پہنچائے، وہ علم دین حاصل کرنے کے بعد اپنے کام میں لگ جائے، کیا ایسے شخص کے بارے میں بھی کوئی حکم آیا ہوا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہمارا قرآن فرماتا ہے ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير بإذن الله ذلك هو الفوز العظيم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا۔ فمنهم ظالم لنفسه، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا فرمایا لیکن اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے خارج نہیں کیا۔ کون ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ میرا چنا ہوا بندہ ہے؟ کون ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہوا کہ یہ نماز پڑھتا ہے تو میرا چنا ہوا بندہ ہے؟ کس کو اللہ نے فرمایا صدقہ و خیرات دیتا ہے تو یہ میرا چنا ہوا بندہ ہے؟ کسی کو نہیں، صرف اللہ نے فرمایا تو کس کو؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث جن کو بنایا وہ میرے چنے ہوئے بندے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مفتی شریف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا ہے، اپنے محبوب بندوں کو، چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنا۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو کچھ ان میں سے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور کچھ وہ ہیں جو میانہ روی اختیار کر رہے ہیں۔ میانہ روی، نہ وہ پڑھا لکھا رہے ہیں نہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ کیا اپنے کام سے کام، کوئی آیا ملا ٹھیک ہے، نہیں ملا کوئی بات نہیں۔ اور تیسرے نمبر کے کیا ہے؟ سابقٌ بالخیرات باذن اللہ، تیسرے نمبر کے وہ ہیں جو سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے بہتر ہیں، سب سے قوم میں افضلیت رکھتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کچھ لوگ بھلائیوں پر سبقت لے گئے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ، یہی سب سے بڑی کامیابی، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، کس وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں؟ صرف اور صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ آئیے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جو مجھ سے نہ کہیے کہ ہاں مجھ میں یہ ہیں، کسی سے نہ کہیے کہ ہاں مجھ میں ہیں، بلکہ خود سدھر جائیے۔ خود سدھر گئے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، خود سدھر گئے یہاں پر آنا ہمارا بیان کرنا سب قبول ہے۔ میں کس سے بیان کروں گا؟ قرآن سے بیان کروں گا، میں صرف قرآن سے اور حدیث سے بیان کروں گا، باقی ادھر ادھر کی کوئی بیان بازی نہیں۔ صرف قرآن سنو، حدیث سنو، سمجھ میں آئے عمل کرو، نہیں سمجھ میں آئے پھر سے پوچھو، پھر سے سنو، پھر سمجھ میں آئے پھر عمل کرو، جیسے جیسے آپ کو سمجھ میں آئے اسی حساب سے عمل کرو۔ ہمارے معاشرے میں برائیاں کیوں پھیلی ہوئی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں برائیاں پھیلی ہوئی ہیں صرف اور صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثم ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تجسسوا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم۔
جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو، اللہ یہ نہیں فرما رہا ہے آگے کی برائیاں سنو، برائیاں ہیں پھر بھی ایمان والے ہیں، برائیاں ہیں پھر بھی اللہ اپنے ایمان والے بندوں میں شمار کر رہا ہے۔ بے شک ایمان والے ہیں لیکن آپ کو کتنی زیادہ گناہ میں، کتنے بڑے گناہ میں آپ ملوث ہیں، کتنی زیادہ سزا کے مستحق ہیں، اس کو آپ سنو۔ بے شک اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ بے شک میرا گمان ہے آدمی ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے بہت خراب آدمی ہے، سمجھ رہے؟ یہ جو ہم گمان کرتے ہیں بے شک یہ ٹھیک آدمی نہیں لگ رہا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہ جو ہم گمان کرتے ہیں اس سے کیا فرمایا گا؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ گمان کرنے سے بچو، سوچنے سے بچو۔ وَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، اس لیے کہ یہ گمان کرنا گناہ ہے۔ بے شک یہ گمان کرنا فلانوا ایسا ہے، فلانے تو ویسے، ویسا گمان کرنا یہ گناہ ہے، فلانے کے بارے میں گمان کیے وہ گناہ نہیں پائے لیکن ہم گنہگار ہو گئے۔ بے شک تو یہ کسی کے بارے میں غلط خیال کرنا، کچھ کرنا، یہ گمان کرنا گناہ ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ فإن بعض الظن اثم، اس لیے کہ بعض گمان یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، جاسوسی بھی نہ کرو، ان کی بات ان سے لگاؤ، ان کی بات ان سے لگاؤ، ان کی یہ بات کیا ہے؟ جاسوسی بھی نہ کرو۔ قرآن کہہ رہا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، بے شک ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ سب قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت پڑھ کر سنا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ صرف ترجمہ ہو سکتا ہے مولانا اپنے پاس سے کر دیا ہوں، بے شک ترجمہ نہیں، قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ بے شک قرآن کہہ رہا ہے گمان کرنے سے بچو، جاسوسی کرنے سے بچو، غیبت کرنے سے بچو۔ آگے کیا کہہ رہا ہے غیبت کرنے والوں کے بارے میں، جاسوسی کرنے والوں کے بارے میں؟ آگے قرآن کا ارشاد کیا ہے؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی پسند کرتا ہے کہ کسی کا بھائی مر جائے تو اسے بنا کے کھا لیا جائے؟ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے، جاسوسی کرنا، چغلی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن آگے خود ہی کہہ رہا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو، بے شک تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو، بے شک سبحان اللہ تو اللہ سے ڈرو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، ادھر ادھر گمان نہ کرو، ان سب چیزوں سے کیا ہے؟ بچو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا۔ بے شک سبحان اللہ آج ہمارے قوم میں یہ برائیاں پھیلی ہیں کس وجہ سے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے، بے شک علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور آگے سنو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے قوم میں جو برائیاں ہیں، میں اپنے قوم کی برائیاں بیان کر رہا ہوں، وہ برائی ہمارے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بیان سنو۔ ہم نے دیکھا اگر کوئی کچھ کر رہا ہے فوراً گئے اس کی ہنسی اڑائے، فوراً گئے اس کا ٹھٹھا اڑانے لگے، فلاں تو یہ کام نہیں کر پایا، اس کے بس کا نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے ہی نکما آدمی، میں تو اس سے اچھا ہوں، ایسے اچھا تو وہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن کا بیان سنو۔ لا يسخر قوم من قوم فعسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ فعسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والے سے بہتر مذاق اڑائے جانے والا۔ سبحان اللہ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
ऐसा नहीं है खाली मर्दों को झड़क दिया गया, मर्दों को कह दिया गया, औरतों के बारे में भी है। आगे का वाक़या सुनो, आगे की आयत सुनो, कुरान क्या कह रहा है? वला निसाउम मिन निसाइल फअसा अन यकुन्ना खैरुम मिनहुन्ना। कोई औरत भी किसी औरत का मजाक न उड़ाए। समझने वाला समझ सकता था कि ये तो मर्दों के लिए हुक्म है, औरतें तो इससे बरी है। नहीं, औरतों के बारे में खास कर हुक्म आया, ला यस्खर वला निसाउम मिन निसाइल फअसा अन यकुन्ना खैरुम मिनहुन्ना, कि कोई औरत किसी दूसरे औरत का भी मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि वो मजाक उड़ाने वाली से बेहतर हो। वाह वाह, बेशक। मजाक उड़ाए जाने वाली औरत मजाक उड़ाने वाली से बेहतर हो। ये सब किस वजह से हमारे मुआशरे में है? इल्म की कमी की वजह से है। हमारे मुआशरे में इल्म की कमी है, इसी वजह से ये सब बुराइयां आम हो रही हैं। इस तरह की बुराइयां आम हो रही हैं। अगर हमें मालूम हो जाए कि इतनी ज़्यादा वाइदें आई हुई हैं, हर तरह का हुक्म हमारे कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान खुद ऐलान कर रहा है, वला रतबी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई खुश्क-ओ-तर नहीं है मगर किताब के अंदर मौजूद है, बस ढूंढने वाला हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को कुरान के अंदर बयान फरमा दिया है, बस ढूंढने वाला होना चाहिए। अब ये सुन लिया आपने किसके बारे में? आम मोमिनीन के बारे में है, आम लोगों के बारे में ऐसा हुक्म नाजिल हुआ है। तो उलमा की क्या शान होगी जिनकी गीबत हुआ करती है, पीठ पीछे जिनके बारे में बुरा बुरा लोग बयान किया करते हैं। जब आम मुसलमान के बारे में यह है कि गीबत किए तो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है, तो एक आलिम जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे चुने हुए बंदे हैं, सबसे ज्यादा डरने वाले बंदे हैं, क्या ये जानने वाले और ना जानने वाले बराबर है? कोई इनकी बराबरी कर सकता है? जिनके बारे में इतने फजाइल आए हैं, क्या उनकी कोई बुराई करे, उनकी गीबत करे, उनके हक को ना पहचाने, क्या उसके बारे में कुछ नहीं आया होगा? हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन लम यारिफ हक़ उलमाइना फलैसा मिन्नी। जो कोई हमारे उलमा का हक ना पहचाने तो हम में से नहीं। बेशक। अभी तक तो बात यह थी, गीबत किए, चुगली किए, सब कुछ किए, लेकिन ईमान वाले थे, सब एक ही में से थे। लेकिन हमारे नबी ने क्या फरमाया? मन लम यारिफ लिउलमाइना हक़्क़हु फलैसा मिन्नी, कि जो कोई हमारे उलमा का हक ना पहचाने वो हम में से नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, हमारे तरीके में से नहीं है। इन उलमा के बारे में अल्लाह ने तरह तरह की फजीलतें बयान फरमाई। हमारे नबी ने इनके बारे में इरशाद फरमाया, आजकल अगर किसी आलिम के अंदर कोई जर्रा बराबर कमी देख ले तो फौरन मसला बयान करने लगता है, फौरन बड़ा मुफ्ती बन जाएगा। पूछेगा नहीं उससे आपने ऐसा क्यों किया है, बड़का मुफ्ती बन जाएगा कि हाँ मौलाना साहब तो ऐसा कर रहे हैं। एक आलिम दीन से एक आम आदमी ने नमाज पढ़ने के वक्त देखा कि उसके कोहनियाँ उसके घुटनों से मिली हुई है। इसकी कोहनियाँ आलिम दीन की नमाज में इन घुटनों से मिली हुई है। तो फौरन नमाज के बाद तो कहने लगा, मौलाना साहब आप तो नमाज पढ़ रहे थे, आपकी कोहनियाँ घुटने से मिली हुई हैं, और हमने पढ़ा है कि नमाज में अपने इन कोहनियों को, अपने इन हाथों को कुत्ते के बैठने की तरह ना बिछाओ, इनको ज़मीन पर ना बिछाओ, इनको अलग अलग रखो। तो आलिम दीन ने क्या पूछा? यानी कि आपने गलत किया, आपने मुझे बताया, आपने टोका या गलत किया। आलिम दीन ने पूछा, आप आलिम हैं? नहीं। तो आपको कैसे मालूम? कहा मैंने उर्दू की किताब में पढ़ा था। तो आलिम दीन ने पूछा, क्या आपको हुजूर की सारी हदीसें मालूम है? नहीं मौलाना तो नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैंने उर्दू किताब में पढ़ा था। तो आपने उर्दू की किताब में ये पढ़ा कि हुजूर ने फरमाया अपने हाथों को कुत्ते के बैठने की तरह नमाज में ना बिछाओ, बल्कि एक अज़ू को दूसरे अज़ू से अलहदा रखो, जुदा रखो। तो आपने दूसरी हदीस ना पढ़ी कि हुजूर ये जवानी के आलम में किया करते थे, लेकिन बुढ़ापे के आलम में जब हुजूर का जिस्म भारी हो गया तो नमाज पढ़ने के दौरान इनको जमीन से टेक दिया करते थे और अपने घुटनों से सहारा लिया करते थे। क्या आपने दूसरी हदीस ना पढ़ी? आलिम दीन पर एतराज किया, आलिम दीन पर एतराज करने की वजह से आप बिला वजह गुनहगार। बेशक, वाह वाह, माशाअल्लाह। किसी पर एतराज करने से पहले
اس سے پوچھو، سمجھ میں نہ آئے تو اس کے قریب جاؤ، حضرت ایسا آپ نے کیا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ عذر ہو، اگر کسی عالم کو کوئی کھڑا ہو کر پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لے تو کتنی بڑی گناہ کی بات ہے۔ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ قوم سباتا کے پاس گئے اور وہاں پر کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا۔ بیان جواز کے لیے ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہے پیر میں، نہیں بیٹھ سکتے تو کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے۔ کسی مولوی کو اگر کوئی کھڑا ہو کر پیشاب کرتے دیکھ لے، پورا علاقہ میں ڈھنڈورا پیٹے گا جا کر کے کہ دیکھو مولانا تو کھڑے ہو کر پہلے پوچھو عالم سے کہ آپ نے ایسا کیا ہے تو کیوں کیا، کیا اس کی کوئی دلیل ہے، کیا اس کے لیے کوئی جواز کا راستہ ہے؟ پہلے پوچھو پھر اعتراض کرو، پوچھے کہ نہیں پہلے اعتراض کرو۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی عالم میں کوئی کمی دیکھیے، کسی عالم میں کوئی کمی زیادتی نظر آئے تو سب سے پہلے اس سے پوچھئے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، کیا آپ کو کوئی عذر ہے یا ایسا کرنا بھی جائز ہے؟ اس لیے کہ اب شریعت کے جو احکام آنے تھے وہ آ چکے، اب تو کوئی نیا حکم آئے گا نہیں۔ جو کچھ احکام ہمارے نبی پر نازل ہونے تھے وہ نازل ہو چکے، اب تو کوئی نیا حکم آئے گا نہیں۔ اب جو حکم آئے گا وہ اسی شریعت سے ہوگا، انہی بیان کردہ احکام میں سے ایک ہوگا۔ تو جو کوئی عمل کرتے ہوئے، جو کچھ کرتے ہوئے کسی عالم کو دیکھیے اور بات اگر آپ کے ذہن میں نہ آئے تو سب سے پہلے اس سے پوچھئے، اپنے دماغ میں غلط فہمی مت پالیے، ان سب چیزوں سے بچیے، سب سے پہلے اس سے پوچھئے۔ اگر کوئی آپ کو کوئی چیز بتائے تو سب سے پہلے اس کی حقیقت تک پہنچیے، بعد میں کوئی فیصلہ کریے، بنا جانے بوجھے کسی چیز کا فیصلہ نہ کریے۔ قرآن مقدس نے کیا ارشاد فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اس کو لے کر کے بہت بڑی غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ قرآن کا جو ظاہری ترجمہ ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہیں۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہمارے جیسے بشر ہیں تو ہیں، اب اس میں سے الگ سے کوئی دماغ دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ ہیں تو ماننا پڑے گا ہیں، لیکن وہ کیسے ہیں وہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری روایات کو دیکھنا پڑے گا، دوسری دلیلوں کو دیکھنا پڑے گا، دوسری جگہ سے حکم کو نکالنا پڑے گا کہ آخر قرآن نے یہ کہا کیوں، قرآن نے یہ بیان کیوں کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ قرآن نے کیوں کہا، آخر یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی کے اوپر احکام نازل ہو رہے تھے، صحابہ عمل کر رہے تھے، نبی کے اوپر جو بھی حکم آ رہا تھا، جو بھی آیت نازل ہو رہی تھی، صحابہ مان رہے تھے، صحابہ ہر چیز کو مان رہے تھے، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی آخر قل انما انا بشر مثلکم، کیا محبوب فرما دیجئے میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب صحابہ کو کسی چیز سے انکار نہیں تھا، کسی چیز سے اعتراض نہیں تھا، کسی طریقے کا کوئی شک و شبہ نہیں تھا، تو وہ آخر میں یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں؟ کوئی تو وجہ نہیں ہوگی، کوئی تو سبب رہا ہوگا جس کی وجہ سے قرآن نے یہ بیان کیا کہ اے محبوب فرما دیجئے کہ میں بھی بشر ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آخر ضرورت تو تب پڑتی ہے جب کوئی اعتراض ہو۔ صحابہ سے اگر نبی نے فرما دیا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، صحابہ نے مان لیا کہ ہاں وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ حضور نے بیان فرما دیا کہ اگر وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تم تیمم کر لو، ہو جائے گی نماز۔ صحابہ نے مان لیا ہو جائے گی نماز۔ اب یہ نہیں ہے کہ پانی تو ہے نہیں، اب کیسے نماز ہو سکتی ہے؟ نہیں، حضور نے جیسا بیان فرمایا صحابہ نے ویسا مان لیا۔ پھر آخر یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ آخر قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب فرما دیجئے میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں۔ تو آئیے آپ کو لے چلتا ہوں یہ واقعہ سمجھانے کے لیے بہت دور۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نمرود نامی بادشاہ بھی تھا،
ایک نمرود بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خدائی کے دعوے کو توڑا، اس کے خدائی چیلنج کو توڑا، تو اس وقت اس نے کیا کیا جواب دیا تھا؟ ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک خدا کی دعوت دی، ایک خدا کی عبادت کی طرف بلایا، تو اس نے کہا کہ خدا تو میں ہوں، میری عبادت کرو، خدا میں ہوں، میری پوجا کرو، خدا میں ہوں، میری پرستش کرو، معاذ اللہ۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو پیدا کرتا ہے اور انہیں موت دیتا ہے، لیکن اس کم عقل کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ اس نے دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو مروا دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا اور کہا دیکھو میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے ایسی دلیل رکھی کہ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے، اگر تو رب ہے تو پچھم سے سورج کو نکال۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گا کہ آخر میں اب ایسے کیسے کر سکتا ہوں کہ پچھم سے سورج کو نکال لاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دلیل پیش کی تو اس وقت یہ دلیل بن گئی جو کوئی پچھم سے سورج کو نکال دے گا تو وہ خدا ہو جائے گا، جو کوئی پچھم سے سورج کو واپس لے آئے گا تو وہ خدا ہونے کے لائق ہو جائے گا، جو کوئی پچھم سے سورج کو نکال دے گا تو اس کی پوجا کی جانے لگے گی، اس کی پرستش اور عبادت کی جانے لگے گی، وہی خدا ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ تو اگر خدا ہے تو پچھم سے سورج کو نکال۔ اب آئیے اسی بات کو اسی جگہ پر روک دیتے ہیں اور آتے ہیں ہمارے نبی کی بارگاہ میں۔ حضرت علی ہمارے نبی کے زانوں پر سر رکھ کر کے آرام فرما رہے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے اور حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو رہی ہے، ادھر سورج ڈوبنے کو آیا ہے، ہمارے نبی آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت علی اس سوچ میں گم ہے اگر سورج ڈوب گیا تو نماز چلی جائے گی، نبی کو جگایا تو بے ادبی اور گستاخی ہو جائے گی، ایمان چلا جائے گا، اب ایمان بچاؤں یا فرض بچاؤں۔ اس پر حضرت علی کشمکش میں تھے کہ آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر وہ آنسو ٹپک کر کے گرا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، ہمارے نبی فرماتے ہیں علی کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی بیان کرنے لگے یا آقا سورج ڈوب رہا ہے، میں نے ابھی تک نماز عصر ادا نہیں کی ہے، مجھے ڈر ہے کہ نماز عصر قضا ہو جائے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو اشارہ کیا، سورج فوراً واپس آ گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سورج کی طرف اشارہ کرنا تھا کہ سورج واپس آ گیا، تمام اہل مکہ نے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا ہے۔ اب اس بات کو ذہن میں لے کر کے آئیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جو پچھم سے سورج کو لے کر کے آئے گا وہ خدا ہو جائے گا۔ تمام اہل مکہ کے ذہن میں کہیں ایسا نہ آنے لگے کہ انہوں نے سورج کو واپس کر دیا ہے، محمد خدا ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سوچنے لگے کہ حضور نے سورج کو واپس کر دیا ہے، اب ان کی عبادت کی جائے گی، ان کی پوجا کی جائے گی، ان کی پرستش کی جائے گی۔ اس پر قرآن نے آ کر کے اعلان کر دیا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے کوئی اپنے ذہن میں وہ پرانی بات لے کر کے نہ آئے کہ اگر پورب سے اگر پچھم سے سورج کو واپس کر دیا ہے تو خدا ہو گئے ہیں۔ نہیں نہیں، آپ انہی کے جیسے بشر ہیں، لیکن کون سے بشر ہیں؟ یوحا الیہ، ان کی طرف اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، ان کی طرف اللہ کا پیغام آتا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی مفتی سجیب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے، ان کی طرف اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں۔ اور آگے قرآن نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। ये जो कुछ बयान करते हैं ये सब अल्लाह ही का हुक्म होता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं। जिसका बोलना खुदा का बोलना हो, जिसका बयान करना खुदा का बयान करना हो, जिसका हुक्म देना खुदा का हुक्म देना हो, जो वो कह दे जायज तो जायज हो जाए, जो वो कह दे नाजायज तो नाजायज हो जाए, भला वो हमारे जैसे कैसे हो सकता है। कुरान ने बयान कर दिया किस वजह से हमारे जैसे हैं, ताकि कोई पूजा ना करने लगे। दूसरी तरफ बयान कर दिया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, ये अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, जो कुछ कहते हैं सब वही इलाही हुआ करता है। यूहा इलैया, इनकी तरफ वही की जाती है। दूसरी तरफ इरशाद फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पास नूर आ गया। तमाम दलीलें बयान करके अल्लाह ने यह साबित कर दिया, समझो बशर इबादत ना करने के लिए और अपनी तरफ ना समझो इनकी शान घटाने। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, क्या कहना है, माशाअल्लाह। ये सब हमारे दरमियान जो खुराफात आ जाती हैं जहन में, ये इल्म की कमी की वजह से। जो चीज़ समझ में ना आए तो अपने उलमा की तरफ रुजू करें। बेहतर यह है कि हर कोई अपने अपने घरों में से बच्चों को आलिम और हाफिज बनाए। जब हमारे घरों में आलिम और हाफिज होंगे तो हमारे दरमियान किसी तरीके के कोई शक व शुबा नहीं होंगे। हमारे आमाल का दारोमदार हमारे ऊपर है, हमारे आमाल हमारे ऊपर है, लेकिन ईमान हमारा हमारे कब्जे में नहीं है। ईमान ये एक ऐसी चीज़ है कि कब निकल जाए हमें पता ही नहीं चलता। अगर एक ज़र्रा बराबर शक व शुबा हो गया किसी चीज़ के बारे में, किसी फ़र्ज़ को हल्का जान लिया तो फ़ौरन ईमान से खारिज हो जाएंगे। सहाबा कराम जा रहे थे ग़ज़वे तबूक के मौके पर, सिर्फ उनके साथ रहने वाले कुछ लोगों ने क्या कहा था कि उनकी फौज बहुत लंबी तादाद में है और हमारी फौज कम है, लग रहा है वहां से बच करके वापस नहीं आएंगे। इतना कहा था, इतने कहने की वजह से कुरान फौरन बयान कर रहा है, हजरत जिब्रील अमी वही लेकर के आए, ला तातज़िरु क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, कि अब तुम बहाना ना बनाओ, तुमने शक किया हल्का सा, तुम काफिर हो गए। हल्का सा नबी के अज़्म पर तुमने शक किया, फौरन तुम काफिर हो गए। अब कोई बहाना ना बनाओ कि हम तो वैसे हंसी मजाक में कर रहे थे, हम तो वैसे टाइम पास के लिए कर रहे थे। ईमान हमारे सीनों से कब निकल जाए हमें पता नहीं चलता। लिहाजा हम लोगों को अगर कोई भी बात समझ में ना आए, कोई चीज़ समझ में ना आए तो अपने उलमा की तरफ रुजू करें। अपने घरों में आलिम होगा, अपने घरों में हाफिज होगा तो हम उससे रुजू कर सकते हैं, हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारी आप लोगों के बारगाह में बस यही एक अर्ज है, यही एक दुआ है कि अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, गीबत और चुगली से बचिए, एक दूसरे का ठट्ठा उड़ाने से बचिए, हंसी मजाक उड़ाने से बचिए, गीबत करने से बचिए, तमाम बुराइयों से बचने की हत्तल इम्कान कोशिश करिए। अगर कोई किसी की जासूसी करने के बारे में पूछ रहा है तो मैं ये नहीं कहता कि उनसे झूठ बोल दो, सबसे आसान तरीका है मुझे नहीं मालूम है, अगर होगा तो हो सकता है वैसा, मुझे इसका इल्म नहीं। तुम भी सुखी हम भी सुखी। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी की जासूसी ना करें, किसी की गीबत ना करें, अगर कोई आपसे पूछ भी रहा, कोई कुछ किसी के बारे में कुछ कहलवाना चाह रहा है तो आप कहिए मुझे इसका इल्म नहीं, हो सकता है वैसा हो। अगर वो कहे कि आप वहाँ पर थे मैंने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है बात हो रही मैंने ध्यान नहीं दिया। ये एक आसान तरीका है गुनाह से बचने का, एक आसान तरीका है गुनाह से बचने का। तरीके कई हैं लेकिन उनमें से एक आसान तरीका है कि अगर वो कहे आप थे वहां पर तो कहे मैंने ध्यान नहीं दिया। गीबत से बचे, गुनाह से बचे। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली